السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، وہ ابتدائے جوانی سے ہی بڑا نیکوکار تھا اور پرہیزگار تھا۔ اس کے دل میں آخرت کی تیاری کا غم لگ گیا تھا۔ وہ محل میں رہتے ہوئے بھی سادہ کپڑے پہنتا اور دسترخوان پر خشک روٹی بھگو کر کھا لیتا تھا۔ اس کو دنیا کی رنگینیوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا، گویا وہ ایک درویش آدمی تھا۔ اب لوگ باتیں بناتے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ ایک دن بادشاہ سلامت کو کچھ لوگوں نے بہت ہی زیادہ غصہ دلا دیا کہ آپ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، لہٰذا آپ اس پر ذرا سختی کریں، یہ سیدھا ہو جائے گا۔ اس نے بچے کو بلا کر کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے اپنے دوستوں میں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس نے کہا ابا جان، اگر میری وجہ سے آپ کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے تو مجھے آپ اجازت دے دیجئے، میں علم حاصل کرنے کے لیے پہلے بھی کہیں جانا ہی چاہ رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ چلے جاؤ۔ چنانچہ اس نے تیاریاں کر لی۔ اب بادشاہ نے اپنی بیوی کو بتایا، لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا تھا۔ چنانچہ بچے نے کہا کہ اب تو میں نیت کر چکا ہوں، لہٰذا اب میں نہیں رکوں گا۔ جب اس کی والدہ نے اس کا پختہ ارادہ دیکھا تو اس نے اسے ایک قرآن کریم دے دیا اور ایک انگوٹھی دے دی اور کہا بیٹا یہ دو چیزیں اپنے پاس رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اگر تمہیں ضرورت پڑے تو انگوٹھی کو استعمال میں لے آنا۔ بچے نے وہ دونوں چیزیں اپنی والدہ سے لے لیں اور رخصت ہو گیا۔ وہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ اس کے سامنے دنیا کی سب نعمتیں موجود تھیں، اگر وہ چاہتا تو عیاشی میں اپنا وقت گزارتا، اگر وہ چاہتا تو محلات کی سہولت بھری زندگی گزارتا، مگر نہیں، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت تھی، اس کے دل میں آخرت کا خوف تھا، اس کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ اس نے کہا مجھے اس دنیاوی زندگی کی لذتیں نہیں لینی، مجھے تو دائمی لذتیں حاصل کرنی ہے، لہٰذا وہ اپنے محل کو چھوڑ کر چل پڑا۔ یوں وقت کے شہزادوں نے علم حاصل کرنے کے لیے محلات کی زندگی کو بھی لات مار دی۔ اب اگر ان طلبہ میں سے کوئی کسی امیر باپ کا بیٹا ہو تو وہ بھی اس بات پر غرور نہ کرے کہ میں اتنے بڑے گھر کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ ارے اس راستے پر تو وقت کے شہزادے بھی چٹائیوں پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت عضو شناس بخدمت گذاشتت، کہ اے دوست تو بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو اس کے خدمت کرتا ہے، بلکہ اس کے خدمت کرنے والے لاکھوں ہیں۔ یہ بادشاہ کو تجھ پر احسان ہے کہ اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوست و احباب میں شیئر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔